لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الكونين رسول الثقلين جد الحسن والحسين نبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المطهرين المنتجبين المنتخبين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، إنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اذان محترم اور اہل بیت علیہ السلام کے معزز چاہنے والوں، ارشاد ہو رہا ہے انما سمیت فاطمہ لأن الخلق فطموا عن معرفتها. بہت ہی عظیم جو ہے وہ یہ جملہ ہے کہ جو شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں آیا ہے، اور اس جملے کی عظمت کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے میں کچھ چیزیں جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش جو ہے وہ کرتا ہوں کہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس شخصیت کا نام ہے، اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ جس کے درک سے، یعنی جس کی معرفت سے تمام جو دنیا والے ہیں، جتنی بھی خلق ہے اللہ کی، وہ عاجز ہے. عاجز یعنی انیبل، اس بات کی وہ سمجھ ہی نہیں رکھ سکتی ہے، معرفت ہی نہیں رکھ سکتی ہے کہ وہ ان کی عظمت ہے کیا. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ آیا ہے کہ انما سمیت فاطمہ، شہزادی فاطمہ کو فاطمہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے لأن الخلق فطموا عن معرفتها، کیونکہ جو خلق ہے اللہ کی وہ ان کی معرفت سے عاجز ہے، ان کی معرفت سے عاجز ہے اور ان کی معرفت تک کے نہیں پہنچ سکتی ہے. تو اب جو ہے وہ آپ یہ غور کریے کہ یہ خلق کا عنوان جو ہے، یعنی یہ خلق کس کو کہتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم اس چیز کو سمجھے، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ خلق میں آتی ہیں، وہ مخلوق ہیں. تو اللہ خالق ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں کیا ہیں، مخلوق ہے. تو اب یہ غور کریں، تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی عالم ہو، جاہل ہو، حکیم ہو، سمجھدار ہو، جن میں سے ہو، انس میں سے ہو، ملک میں سے ہو، کسی بھی خلق کی قسموں میں سے ہو، وہ اس عظیم ہستی کی معرفت سے آگاہی پوری طرح سے حاصل نہیں کر سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ اس وقت کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی خود یہ چاہے کہ ان کی معرفت کو کسی کو عطا کیا جائے. تو اب جو ہے وہ یہاں پر آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ شہزادی فاطمہ الزہرا کی عظمت جو ہے وہ کیا ہے خداوند عالم کے نزدیک. اور اب آپ یہ غور کریں کہ یہ وہ عظیم ہستی ہوگی، ان کے فضائل میں سے جو ہے وہ آپ جو غور کرتے ہیں کہ جب بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام سے قریب ہوں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم ان کی زیارت کریں. یہی تو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم ان کی جا کے زیارت کریں. اب آپ غور کریں تو ہم دنیا میں
جاتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے. کبھی ہم جو ہے وہ مثال کے طور پر کربلا جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ نجف جاتے ہیں، کبھی کاظمین جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد جو ہے مقدس جو ہے وہ جاتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ مکے جاتے ہیں، مدینے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ اہل بیت علیہ السلام کی ہم زیارت کر سکیں. لیکن ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کی قبر کا نشان نہیں ہے، اور وہ جناب فاطمہ الزہرا ہیں، تو ان کی زیارت کے لیے گویا نہیں جایا جا سکتا ہے. جائیں تو صرف جو ہے وہ آپ نیت کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں آپ کو معلوم ہے کہ شہزادی فاطمہ الزہرا کی زیارت جو ہے وہ کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو اب آپ غور کریے کہ یہ عظیم اتنا وجود مقدس ہے کہ دنیا میں اس ہستی کی زیارت بھی نہیں ہو سکتی ہے. تو اب شہزادی کی زیارت کہاں پہ ہوگی؟ تو اب یہ آپ کو ایک حدیث جو ہے آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو آیا ہے وَإِذَا یا فَإِذَا اسْتَقَرَّ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ فِي الْجَنَّةِ زَارَكِ آدَمُ وَمَنْ دُونَهُ مِنَ النَّبِيِّينَ. خداوند عالم یہ جو ہے وہ ایک عجیب جو ہے وہ عظمت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. خداوند عالم نے ایسا انتظام کیا ہے. وہ کیا انتظام کیا ہے؟ وہ یہ انتظام ہے کہ جب جو ہے تمام یہ کائنات جو ہے مستقر ہو جائے گی، اور جنت میں جن لوگوں کو اولیاء خدا کو جنت میں جانا ہوگا وہ چلے جائیں گے. اولیاء اللہ فَإِذَا اسْتَقَرَّ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ فِي الْجَنَّةِ، یعنی جب اولیاء خدا جو ہے جنت میں مستقر ہو جائیں گے، یعنی پہنچ جائیں گے، یعنی رک جائیں گے، سب کچھ جو ہے وہ ہو جائے گا. اب وہاں پر کیا ہوگا جنت میں؟ آپ غور کریں، جنت میں یہ ہوگا زارکی آدم. یہ جو ہے وہ شہزادی فاطمہ سے خطاب ہو رہا ہے کہ آپ کی زیارت کے لیے خود آدم آئیں گے اور جائیں گے. وَمَن دُونَهُ مِنَ النَّبِيِّينَ، اور تمام اور دوسرے جو نبی ہیں ان کے بعد والے، وہ سب کے سب جو ہے وہ جناب آدم کی زیارت کے جناب شہزادی فاطمہ الزہرا کی زیارت کے لیے جو ہے وہ جائیں گے. تو اب جو ہے جناب آدم ہیں، جناب نوح ہیں، ابراہیم ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، خاتم النبیین علیہم السلام ہیں، یہ تمام کے تمام جتنے بھی نبی ہیں وہ کس کی زیارت کے لیے جائیں گے؟ شہزادی فاطمہ الزہرا کی زیارت کے لیے جائیں گے. یعنی یہ ایک ایسی عظمت ہوگی شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کہ انبیاء جا کے شہزادی فاطمہ الزہرا کی عظمت کو دیکھنے کے لیے، ان کی زیارت کے لیے جنت میں جائیں گے. اللہ اکبر. تو اسی وجہ سے یہ تمام جتنے بھی دنیا میں مومنین ہیں اور شہزادی فاطمہ الزہرا کے چاہنے والے ہیں، ان کو یہ چاہیے ہے کہ شہزادی فاطمہ الزہرا کی جو عزاداری ہے، جو ان کا غم ہے، وہ عاشور سے جو ہے وہ کم نہیں ہونا چاہیے. روز عاشورہ جو ہم مناتے ہیں، جس جوش اور زور کے ساتھ، اور اس میں ہم جو ہے وہ تمام طرح کے کاموں کو جو ہے وہ روک دیتے ہیں، اور اس طرح سے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں دنیا کے سامنے کہ ہم جو ہے وہ واقعاً غمگین ہیں، تو ویسے ہی ہم کو یہ کرنا چاہیے ہے. کم سے کم شہزادی کا یہ حق جو ہے وہ ہے. اس لیے کہ آپ جو ہے غور کریں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جس نے کہیں پر بھی کسی بھی مرحلے میں دنیا اور آخرت کے کبھی اپنی کمزوری کو ظاہر نہیں کیا، کمزور تھے ہی نہیں، لیکن ان کو کسی چیز کا حزن جو ہے وہ نہیں تھا، ان کے زانو جو ہے وہ ہمیشہ مضبوط تھے. لیکن جب شہزادی فاطمہ الزہرا کی شہادت واقع ہوتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اما حزنی فسرمد واما لیلی فمسحد. یعنی اب جو ہے میرا غم ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ رہنے والا ہے. یعنی جب شہزادی کی شہادت ہو گئی ہے کہ اب جو ہے وہ میرا جو ہے وہ میری راتیں جو ہے وہ غم میں گزرے گی، میرا حزن جو ہے وہ اب ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ رہے گا. اور یعنی فمسحد کا مطلب یعنی امام فرماتے ہیں کہ میری راتیں جو ہے جاگ کے گزریں گی اور میرا غم جو ہے ہمیشہ ہو گیا.
اللہ اکبر. اور پھر جب شہزادی فاطمہ الزہرا سلام علیہا، آپ غور کریں کہ جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو امام نے یہی کہا تھا، سَتُنَبِّئُكَ ابْنَتُكَ بِتَضَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَى هَضْمِهَا. اللہ اکبر. یہ امام علی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ جب شہزادی چلی گئی تو پیغمبر سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ بہت جلد آپ کی بیٹی آپ سے ملاقات جو ہے وہ کریں گی، تو اور بتائیں گی کہ آپ کی امت نے آپ کی بیٹی کے حق میں کیا کیا ظلم جو ہے وہ نہیں کیے. اللہ اکبر. تو اب یہ ہماری ایک ڈیوٹی ہے، ہمارا یہ فریضہ ہے، جتنی بھی ہماری طاقت ہو اس کے مطابق شہزادی فاطمہ الزہرا کے جو آلام ہیں، جو مصائب ہیں، ان کو دنیا کے سامنے جو ہے پہنچائے. اور ان کی عظمت جو ہے میں آپ کے سامنے کیسے بیان کروں کہ جس کے لیے خود پیغمبر نے کیا فرمایا ہو، یہی فرمایا ہو، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے. جو کچھ بھی پیغمبر ہیں ان سب کی تمام جتنے بھی فضائل ہیں ان کا ٹکڑا ہے، ان کا جز ہے جناب فاطمہ. اور کبھی کہتے ہیں کہ فاطمہ جو ہے میری یعنی ایسی ہے کہ جیسے اپنے گویا ماں اپنے باپ کی جو ہے وہ ماں ہو. اور پھر یہ روایت میں ملتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سافر آخر عہدہ، اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں بے انسان من اہلہ فاطمہ واول من يدخل علیہ اذا قدم فاطمہ. کیا فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں جس انسان سے جو ہے وہ ملتے تھے وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہوا کرتی تھی، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے جس شخص سے ملتے تھے وہ جناب فاطمہ الزہرا ہوا کرتی تھی. یہ عظمت ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی. ہم کو ان کی معرفت کو جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے. ایک جو ہے روایت عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے جو شہزادی فاطمہ نے وصیتیں فرمائی ہیں ان کو بیان کروں گا، اور اسی کے اوپر جو ہے اس مختصر سی مجلس کو بھی ختم کرنا ہے. وہ روایت یہ ہے کہ علامہ مجلسی جو ہے فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جب بھی ان کو شدت سے بخار یا تب جو ہے وہ ہوتا تھا اور وہ بے چین ہوتے تھے تو آپ اپنی دادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے توسل جو ہے فرماتے تھے اور بلند آواز سے یہ کہتے تھے، یا فاطمہ بنت محمد، یا فاطمہ بنت محمد، یا فاطمہ بنت محمد، یا فاطمہ بنت محمد. یہ جو ہے فرمایا کرتے تھے. یعنی ہم جب کسی مصیبت میں ہوتے ہیں، ہم جب کسی پریشانی میں ہوتے ہیں عام لوگ، تو ہم جو ہے وہ اپنے ائمہ اپنے اماموں علیہ السلام کو جو ہے وہ یاد کرتے ہیں. لیکن جب اہل بیت علیہ السلام کے اوپر کسی طرح کی کوئی شدت کوئی مشکل پڑتی ہے تو وہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کرتے ہیں. یہی جو ہے وہ شاید اسی لیے یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد ہیں محمد علی شاہ آبادی، وہ فرماتے ہیں کہ ائمہ اطہار سے یہ روایت ہے کہ جب ہمارے شیعہ کسی پریشانی میں ہوتے ہیں تو وہ ہم سے متمسک ہوتے ہیں، ہم سے توسل کرتے ہیں، لیکن جب ہم کسی مشکل میں پڑتے ہیں تو اپنی ماں فاطمہ سے متمسک ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی یہ اتنی عظیم جو ہے وہ شخصیت ہے، اتنی عظیم شخصیت ہے کہ خود اہل بیت علیہ السلام آپ کو واسطہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں. اللہ اکبر. لیکن اب غور کریں کہ اس ہستی کے اوپر کیا کیا مصائب اور آلام جو ہے وہ ان کے بابا کے گزرنے کے بعد جو ہے وہ نہیں آئے. اب غور کریں کہ جو ان کا حق تھا وہ لے لیا. سب سے بڑا حق تھا ولایت کا حق، جو پیغمبر اکرم نے غدیر میں اعلان کیا تھا جس کا، وہ لے لیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ فدق جو حق تھا وہ بھی جو ہے وہ چھین لیا اور آپ کی شہادت کو رد کر دیا اور آپ کے گریے کے اوپر آپ کے رونے کے اوپر پابندیاں لگا دی. اور یہ کہنے لگے ان شہزادی یہ فاطمہ سے کہہ دیے کہ یا تو دن میں رویا کریں یا رات کو رویا کریں. اور جب شہزادی
جو ہے وہ دور جا کے امام علیہ السلام ایک جگہ پہ لے جاتے تھے اور وہاں پر شہزادی جاتی تھی اور وہ ایک درخت کے نیچے رویا کرتی تھی، اس درخت کو بھی کٹوا دیا گیا۔ اسی وجہ سے یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ شہزادی نے اپنی وصیت میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ غور کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شہزادی کی جو صبر کا پیکر ہو، کوئی بھی ایسی مصیبت نہیں تھی کہ جو شہزادی جو ہے برداشت نہ کر سکتی ہوں، لیکن یہ مصائب اتنے بڑے تھے کہ جب ان سے ان کا حق جو ہے، ولایت کا حق جو ہے وہ چھین لیا گیا اور دین کے پورے مقصد کو، دین کے آنے کے پورے مقصد کو برباد کیا جانے لگا، تب ایسی صورت میں شہزادی کیا کر سکتی تھی؟ اسی وجہ سے جو ہے وہ حدیث میں ہے، شہزادی فرماتی ہیں کہ لا تصلی علی امت نقضت عہد اللہ وعہد ابی رسول اللہ فی امیر المؤمنین علی وظلموا لی حقی وأخذوا ارثی وحرقوا صحیفتی التي كتبها لی ابی بملک فدک وكذبوا شہودی وهم والله جبرائیل ومیکائیل وامیر المؤمنین وام ایمنا وطنت علیہم فی بیوتہم وامیر المؤمنین یحملنی ومعی الحسن والحسین لیلا ونہارا الى منازلہم واذکرہم باللہ ورسولہ۔ اب جو ہے وہ اور آگے بھی بات جو ہے وہ جاتی ہے، کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں وہ اشخاص، وہ لوگ میرے جنازے کی نماز نہ پڑھیں جنہوں نے امیر المومنین کی ولایت و خلافت کے سلسلے میں خدا اور رسول کے عہد کو توڑ دیا اور میرا حق غصب کر کے میرے اوپر ظلم کیا ہے، میری میراث چھین لی، میرے والد نے جو فدق کی سند مجھے دی تھی اس کو جلا دیا، خدا کی قسم میرے گواہوں کو جھٹلا دیا۔ اور گواہ کون تھے؟ عام گواہ نہیں تھے، وہ جبرائیل تھے، میکائیل تھے، خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے اور ام ایمن تھی۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ وہ لوگ جو اس وقت اپنے گھروں میں بیٹھ گئے تھے جس دن ہمیں مدد کی ضرورت تھی۔ کیا تھا؟ کہ جناب مولا کائنات، جناب شہزادی دروازوں پہ جا رہے تھے اور دروازوں کو کھٹکھٹا کے کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا کیا تم حق جو ہے وہ بھول گئے؟ غدیر میں کیا تھا جو پیغمبر نے جو ہے وہ بتایا تھا؟ یہی ہے، شہزادی فرماتی ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام حسن اور حسین کے ساتھ، شہزادی فرماتے ہیں کہ مجھے صبح و شام انصار و مہاجرین کے گھر لے جاتے تھے امیر المومنین، اور میں انہیں خدا اور رسول کے حقوق یاد دلاتی اور کہتی تھی کہ تم لوگ اہل بیت پر ظلم نہ کرو اور ہمارے اس مسلم حق کو غصب نہ کرو جو ہمیں خدا نے عطا کیا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ رات کی تاریکی میں تم نے یہ جواب دیا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن دن کے اجالے میں ہماری نصرت سے ہاتھ کھینچ لیا، یہاں تک کہ ہمارے گھر پر حملہ کر دیا، بہت سی لکڑیاں جمع کر کے ان میں آگ لگا دی تاکہ گھر سمیت ہم کو جلا دیں۔ کیا ایسے لوگ میرے جنازے کی نماز پڑھنے کے مستحق ہیں؟ اور یہ سوال جو ہے شہزادی فاطمہ الزہرا نے کیا ہے امت سے، اور بہت سی اور وصیتیں ہیں عزیزان محترم جو اگر آپ کے سامنے عرض کی جائیں تو بات تھوڑی سی اور طولانی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ شہزادی نے کچھ جو وصیت کے حصے ہیں میں آپ کے سامنے عرض کروں تو آپ جو ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ شہزادی اندر سے کتنے کرب میں تھی، کتنی بے چینی میں تھی، کتنی پریشانی میں تھی۔ فرماتی ہیں قالت یا ابا الحسن لم يبق لي الا رمق من الحياة وحان زمان الرحيل والدفاع فاستمع كلامي فإنك لا تسمع بعد ذلك صوت فاطمة أبدا أوصيك يا أبا الحسن ألا تنساني وتزورني بعد مماتي۔ اللہ اکبر۔ شہزادی فرماتی ہیں مولا علی سے، اے ابو الحسن، میری زندگی کے چند لمحات باقی ہیں، میرے سفر اور فراق کا وقت آ پہنچا ہے، میری باتیں سنیے
اور اس کے بعد آپ فاطمہ کی آواز نہیں سن سکیں گے، نہیں سنیں گے۔ میں آپ کو وصیت کرتی ہوں اے ابوالحسن مجھے فراموش نہ کیجیے گا، میری وفات کے بعد میری زیارت کے لیے آتے رہیے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ شہزادی نے جو ہے وہ کہا کہ میری شب وفات آپ جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ پڑھیے گا۔ فرماتی ہیں اب یہاں پر اپنے غسل اور کفن کے بارے میں جو ہے وہ فرماتی ہیں اذا انا مت فتولی انت غسلی وجہزنی وصلی علی وانزلنی قبری والحدنی فی سوی التراب علی واجلس عند رأسی قبالة وجهي فأكثر في تلاوة القرآن والدعاء فإنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياء وأنا أستودعك اللہ بتعالی وأوصيك فی ولدی خیرا۔ فرماتی ہیں جب میں اس دنیا سے اٹھ جاؤں تو اے علی آپ مجھے غسل و کفن دیے گا، میرے جنازے پر نماز پڑھائیے گا اور مجھے قبر میں اتاریے گا، دفن کر کے قبر پر ایک پتھر رکھ دیے گا اور اس کو زمین کے برابر کر کے مٹی ڈال دیے گا اور اسے برابر کر دیے گا، پھر بالائے سر میرے روبرو بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت اور دعا کریے گا، کیونکہ اس وقت میت کو اپنے پسماندگان سے اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کو خدا کے سپرد کرتی ہوں اور اپنے بچوں کے بارے میں یہ وصیت کرتی ہوں کہ ان کے ساتھ نیک برتاؤ کیجیے گا۔ پھر جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ میرے بعد جو امامہ جو ایک تھی شہزادی کی بھانجی، ان سے جو ہے وہ کہا تھا کہ آپ جو ہے ان سے جو ہے وہ شادی کر لیجئے گا، کیونکہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زوجہ اگر اس کی گزر گئی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ شادی اگر اس کو ضرورت ہے تو وہ کرے۔ تو اس لیے فرماتی ہیں اے رسول کے بھائی، خدا آپ کو جزائے خیر عطا کرے، آپ کو میری پہلی وصیت یہ ہے کہ میرے بعد آپ امامہ سے نکاح کر لیے گا، عقد کر لیا، اس لیے کیونکہ وہ میرے بچوں سے میری طرح محبت کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر جو وصیتیں ہیں بس اس کے اوپر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو دل کے اوپر چوٹ لگنے والی بات ہے۔ شہزادی فرماتی ہے قالت انی اوصی کا اللہ یلیا غسلی و کفنی سوا کا و اذا انا مت فدفنی لیلا ولا تؤذنن بی احدا ولا تؤذنن بی ابا بکر وعمر وبحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یصلی علی ابو بکر ولا عمر۔ یہ حدیث، یہ وصیت ہے شہزادی کی، نام لے کے جو ہے آپ نے فرمایا کہ اے ابن عم، امیر المومنین السلام کو پکارا کرتی تھی آپ سے میری یہ وصیت ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا مجھے غسل نہ دے کفن نہ دے، اور جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رات میں دفن کیجیے گا اور کسی کو خبر نہ کیجیے گا، اور 2 لوگوں کا نام لیا، کہا کہ ان کو اطلاع نہ دیجیے گا، میں آپ کو اللہ کے رسول پیغمبر کے حق کی قسم دیتی ہوں کہ ان کو خبر نہ کیجیے گا اور میرے وہ جنازے میں شرکت نہ کریں، نماز نہ پڑھیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو ہے وہ حدیث ہے، جو امام امیر الاسلام سے جو ہے وہ آپ نے نقل فرمائی ہے۔ پھر آپ جو ہے وہ فرماتی ہیں قالت اذا توفیت لا تعلم احدا، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں، شہزادی فرماتی ہیں کہ کسی کو خبر نہیں دیے گا، الا ام سلمہ، سوائے ام سلمہ کو، ام ایمن وفضہ ومن الرجال ابنی والعباس وسلمان وعمار والمقداد واباذر وحذیفہ ولا تدفنی الا لیلا ولا تعلم قبری احدا۔ کہ شہزادی نے یہی کہا ہے کہ میری
موت کی خبر جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو کسی کو نہ دیجیے گا سوائے ام سلمہ کے، ام ایمن کے، فضہ کے، اور میرے گھر کے جو میرے بیٹے ہیں ان کو، اور ابن عباس کو، سلمان کو، عمار کو، مقدار، ابو ذر، حذیفہ، اور اس کے بعد جو ہے مجھے رات کو دفن کیجیے گا، اور میری قبر کا جو نشان ہے اس کو کسی کو نہ بتائیے گا، اس کا پتہ کسی کو نہ چلے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر اور بھی وصیتیں ہیں۔ تو اب یہی ہے کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کتنی مصیبت میں ہوں گی، کتنے زیادہ کرب میں ہوں گی کہ اس طرح کی وصیت جو ہے وہ آپ کر کے جا رہی ہیں۔ اور پھر آپ نے جو ہے وہ ایک جو لکھی ہوئی جو وصیت ہے جو کاغذ کی شکل میں جو ہے وہ چھوڑی تھی، اس میں یہی فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آدم اوسط بہی فاطمہ بنت رسول اللہ۔ کیا فرماتی ہیں؟ یہ وہ ہے وصیت کہ جو فاطمہ بنت رسول اللہ نے جو ہے وصیت کی ہے، وہی تشہد، اور وہ یہ شہادت دیتی ہے لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ وان الجنۃ والنار حق وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور۔ یہ شہزادی جو ہے وہ گواہی دے رہی ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، پیغمبر جو ہے وہ خدا کے بندے اور رسول ہیں، اور جنت اور نار یہ جو ہے وہ سب ہے حق ہے، اور قیامت جو ضرور آئے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ جو ہے وہ مردوں کو قبر سے ایک بار پھر جو ہے وہ اٹھائے گا۔ اس بات فرماتی ہیں یا علی انا فاطمہ بنت محمد، اے علی میں فاطمہ بنت محمد ہوں، زوجنی اللہ من کا لأکون لکا فی الدنیا اللہ والآخرہ، اللہ نے میری آپ کے ساتھ جو ہے وہ مجھے رشتہ ازدواج میں جو ہے منسلک کیا ہے، تو میں آپ کی زوجیت میں اس دنیا میں بھی ہوں اور آخرت میں ہوں۔ انت اولا بی من غیری، انت اولا بی من غیری۔ اور پھر جو ہے آپ جو ہے وہ کیا فرمایا ہے کہ آپ کا حق میرے اوپر سب سے زیادہ ہے، انت اولا بی من غیری۔ اس بعد کیا فرماتے ہیں؟ فرماتی ہیں حنتنی وغسلنی وَكْفِنِّي بِاللَّيْلِ وَصَلِّ عَلَيَّ، اور یہ مجھے جو ہے وہ آپ ہی قنوت کیجیے گا، آپ ہی غسل دیجیے گا، آپ ہی مجھے کفن پہنائیے گا رات کو، اور میرے اوپر جو ہے وہ نماز پڑھیے گا، اور اس کے بعد جو ہے مجھے رات کو دفن کیجیے گا اور کسی کو خبر نہ کیجیے گا، اور میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے آپ میرے بچوں کا ضرور جو ہے وہ خیال رکھیے گا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ شہزادی فاطمہ کو بہت زیادہ بچوں سے اپنے محبت تھی۔ بس بات کو ختم کرتے ہوئے آج جب شہزادی اس دنیا سے گزر گئی اور مولا کائنات کو اس کی خبر ہوئی ہے تو روایت کے جملے یہی ہیں کہ جیسے ہی میں نے سنا ہے، جیسے ہی خبر جو ہے وہ پہنچی ہے، مولا کائنات مسجد میں تھے، ایک مرتبہ غش آ گیا، منہ سے جو ہے پھین جاری ہو گیا، ہائے فاطمہ آپ بھی غربت پہ میرا ساتھ چھوڑ گئی۔ جب غسل دے رہے تھے تو ایک مرتبہ چیخ بلند ہوئی، کیا چیخ تھی عجیب، وہ انسان کہ جو کسی بھی جنگ میں علی کی اس طرح کی چیخ جو ہے وہ بلند نہ ہوئی، اس طرح کی تکبیر جو ہے بلند نہ ہوئی۔ بس جب جو ہے باہر مولا کائنات جو ہے نکلے، پوچھا گیا، فرمایا کہ فاطمہ اندر سے زخمی تھی، لیکن کبھی فاطمہ نے شکایت نہ کی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار عالم بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پالنے والے ہم سے اس ذکر خیر کو قبول فرما، اس میں کوئی بھی کمی یا نقص ہو تو معاف فرما، ہمارے اور ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم میں سے جو بیمار ہوں کو شفا کامل عاجل عطا فرما، تمام طرح کی بلاؤں اور مصیبتوں سے ہم سب کو نجات فرما، جو بیمار ہوں اس وقت اور ہاسپٹلس میں بہت سے مومنین نے اور مومنات نے جو ہے وہ دعا کے لیے کہا ہے، پروردگار عالم ان کو شفا کامل اور عاجل عطا فرما۔ اور سب سے اہم جو دعا ہے کہ جس اہم ہستی کا ہم کو انتظار ہے وہ امام زمان علیہ السلام ہے، کہ وہ پروردگار عالم ان کے ظہور میں تعجیل فرما
اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.